اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مئی 1947 کا واقعہ ہے کہ دہلی کے ایک ہندو اخبار ریاست نے اپنے ایک ادارتی نوٹ میں احمدیوں کی پاکستان نواز پالیسی پر تنقید کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب تو جماعت احمدیہ پاکستان کی تائید کر رہی ہے، مگر جب پاکستان قائم ہو گیا تو ان کے ساتھ دوسرے مسلمان وہی سلوک کریں گے جو کابل میں افغان حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اخبار ریاست کے ادارتی نوٹ کا علم ہوا تو آپ نے 16 مئی 1947 کو نماز مغرب کے بعد قادیان کے احباب جماعت سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنی تقریر میں مطالبہ پاکستان کی معقولیت و ضرورت کو مختلف نقطۂ نگاہ سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان مظلوم ہیں، اس لیے ہم ہر صورت میں مظلوموں کے ساتھ ہو کر اپنے کام کو جاری رکھیں گے، خواہ ہمیں تختہ دار پر ہی لٹکا دیا جائے۔ آج کے پروگرام میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے، اور یہ اس پروگرام کی آخری قسط ہے۔ آپ نے 16 مئی 1947 کو نماز مغرب کے بعد قادیان کے احباب جماعت سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنی تقریر میں مزید فرمایا یہ کہ بے شک ہمیں مسلمانوں کی طرف سے بھی بعض اوقات تکالیف پہنچ جاتی ہیں اور ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں پھانسی پر چڑھا دیں گے، لیکن میں ہندوؤں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہمیں کب سکھ دیا تھا؟ تم لوگوں نے ہمیں کب آرام پہنچایا تھا؟ اور تم لوگوں نے کب ہمارے ساتھ ہمدردی کی تھی؟ آپ نے فرمایا اگر ہم ان تمام حالات کی موجودگی میں جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں انصاف کی طرفداری کریں گے تو کیا خدا تعالی ہمارے اس فعل کو نہ جانتا ہوگا کہ ہم نے انصاف سے کام لیا ہے؟ جب وہ جانتا ہوگا تو وہ خود انصاف پر قائم ہونے والوں کی پشت پناہ ہوگا۔ لکھنے والوں نے تو لکھ دیا کہ احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا تھا، مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں ہے امان اللہ والی افغانستان؟ اگر اس نے احمدیوں پر ظلم کیا تھا تو کیا خدا تعالی نے اس کے اسی جرم کی پاداش میں اس کی دھجیاں نہ اڑا دیں؟ کیا خدا تعالی نے اس کی حکومت کو تباہ نہ کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کے تار و پود کو بخیر کر نہ رکھ دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ذریت سمیت ذلیل اور رسوائے عالم نہ کر دیا؟ کیا خدا تعالیٰ نے مظلوموں پر بے جا ظلم دے کر ظالموں کو کافر کردار تک نہ پہنچایا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے امان اللہ کے اس ظلم کا اس سے کما حق کا بدلہ نہ لیا؟ ہاں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی شان و شوکت، روب اور دبدبہ کو خاک میں نہ ملا دیا؟ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا یہ کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم انصاف کا پہلو اختیار کریں گے اور اس کے باوجود ہم پر ظلم کیا جائے گا تو ظالموں کا وہی حشر کرے گا جو امان اللہ کا ہوا تھا۔ اگر ہم پہلے خدا پر یقین رکھتے تھے تو کیا اب چھوڑ دیں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے، وہ انصاف کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ وہ اب بھی اسی طرح کرے گا جس طرح اس سے پیشتر وہ ہر موقع پر ہماری نصرت و اعانت فرماتا رہا۔ اس کی پکڑ، اس کی گرفت، اس کی بطش اب بھی شدید ہے جس طرح کہ پہلے شدید تھی۔ یہ احمدیت کا پودا کوئی معمولی پودا نہیں، یہ اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا اور مخالف حالات کے باوجود کرے گا۔ دشمن پہلے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، مگر یہ پودا ان کی حسد بری نگاہوں کے سامنے بڑھتا رہا۔ تاریکی کے فرزندوں نے پہلے بھی حق کو دبانے کی کوشش کی، مگر حق ہمیشہ ہی ابھرتا رہا اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح ہوگا۔ یہ چراغ وہ نہیں جسے دشمن کی پھونکیں بجھا سکیں، یہ درخت وہ نہیں جسے عداوت کی آندیاں اکھاڑ سکیں۔
مخالف ہوائیں چلیں گی، طوفان آئیں گے، مخالفت کا سمندر ٹھاٹھے مارے گا اور لہریں اچھالے گا، مگر یہ جہاز جس کا نام خدا خود خدا ہے پار لگ کر ہی رہے گا۔ امان اللہ کا واقعہ یاد دلانے سے کیا فائدہ؟ کیا تمہیں صرف امان اللہ کا ظلم ہی یاد رہ گیا اور تم نے اس کے انجام کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں؟ تمہیں وہ واقعہ یاد رہ گیا مگر اس واقعہ کا نتیجہ تم بھول گئے۔ کیا امان اللہ کی ذلت اور رسوائی کی کوئی مثال تمہارے پاس موجود ہے؟ تم نے وہ واقعہ یاد دلایا تھا تو تم اس کا انجام بھی دیکھتے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ امان اللہ خان کو اپنے ہی ملک سے بطور سزا کے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب وہ یورپ روانہ ہوا تو خود اس کے ایک درباری نے خط لکھا کہ ہماری مجالس میں بار بار یہ ذکر آیا ہے کہ یہ جو کچھ ہماری ذلت ہوئی وہ اسی ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے جو ہم نے احمدیوں کے ساتھ کیا تھا۔ امید ہے کہ اب جب کہ ہمیں سزا مل چکی ہے آپ ہمارے لیے بد دعا نہ کریں گے۔ آج وہی امان اللہ جو ایک بڑی شان و شوکت، روب و جلال اور دبدبہ کا مالک تھا، اپنے ظلم کی وجہ سے اس حال کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اٹلی میں بیٹھا اپنی ذلت کے دن گزار رہا ہے۔ وہ کتنا چالاک اور ہوشیار بادشاہ تھا کہ اس نے اپنی باج گزار ریاست کو آزاد بنا دیا، مگر جب اس نے غریب احمدیوں پر ظلم کیا تو اس کی ساری طاقت اور قوت مٹا دی گئی اور اس نے اپنے ظلم کا نتیجہ پا لیا اور ایسا پایا کہ آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ ایک طالب حق اور انصاف پسند آدمی کے لیے یہی ایک نشان کافی ہے۔ کاش لوگ اس پر غور کرتے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے فرمایا ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم قوم کی مدد کریں، چاہے وہ ہمیں ماریں یا دکھ پہنچائیں۔ ہمیں تو ہر قوم نے ستایا اور دکھ دیا ہے لیکن ہم نے انصاف نہیں چھوڑا۔ جب ہندوؤں پر مسلمانوں نے ظلم کیا ہم نے ہندوؤں کا ساتھ دیا، جب مسلمانوں پر ہندوؤں نے ظلم کیا ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، جب لوگوں نے بغاوت کی ہم نے حکومت کا ساتھ دیا، اور جب حکومت نے ناواجب سختی کی ہم نے رعایا کی تائید میں آواز اٹھائی، اور ہم اسی طرح کرتے جائیں گے، خواہ اس انصاف کی تائید میں ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ ہمیں سب قوموں کے سلوک یاد ہیں۔ کیا ہمیں وہ دن بھول گئے ہیں جب سردار کھڑک سنگھ صاحب نے تقریر کی تھی کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور قادیان کے ملبہ کو دریا برد کر دیں گے؟ پھر کیا لیکھ رام ہندو تھا یا نہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے احراریوں کا ساتھ دیا تھا وہ ہندو تھے یا نہیں؟ مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو شخص یا جماعت خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر کھڑی ہو اس کی ساری دنیا دشمن ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کی ہمارے حق کے ساتھ دشمنی ایک طبعی امر ہے۔ پس ہمارا خدا جو علیم اور خبیر ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ اگر ہم انصاف سے کام لیں گے اور پھر بھی ہم پر ظلم ہوگا تو وہ ضرور ظالموں کو گرفت کیے بغیر نہ چھوڑے گا، اور جب انصاف پر قائم ہونے کے باوجود ہم پر ظلم ہوگا تو خدا کہے گا انہوں نے دشمنوں کے ساتھ انصاف کیا تھا، کیا میں ان کا دوست ہو کر ان سے انصاف نہ کروں گا؟ اور اس کی غیرت ہمارے حق میں بڑھے گی جو ہمیشہ ہمارے کام آئے گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ہندو اخبار ریاست نے لوگوں کے جماعت احمدیہ سے غیر منصفانہ رویوں کو دیکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کو انتباہ کیا، یہ کہ جب پاکستان بن جائے گا تو احمدیوں سے اختلاف رکھنے والے پاکستان کے مسلمان ان سے ظالمانہ برتاؤ کریں گے۔ اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اخبار کے اس بیان کے پس منظر میں جو خطاب فرمایا اس میں الہی جماعتوں کے ضابطۂ اخلاق اور اللہ تعالیٰ کا الہی جماعتوں سے جو حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ بھی جماعت احمدیہ پر جبر و استبداد کرنے والوں کو نقدہ نقد عبرتناک سزا دیتا رہتا ہے۔ دشمن احمدیت ذوالفقار علی بھٹو اور فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا عبرتناک انجام سب کے سامنے ہے۔ جو شخص جس قدر احمدیت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی قدر اس کا حساب چکا دیتا ہے۔ دنیا میں دشمنان احمدیت کے عبرتناک انجام کی کہانیاں ملک ملک بکھری پڑی ہیں۔ کاش مخالفین احمدیت ان کہانیوں سے عبرت حاصل کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، بلاخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔